بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ. تجوید سیکھنے میں وقف اور ابتدا ایک پوری سائنس ہے۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے آپ وقف کے اوپر لیسنز اٹینڈ کر رہے ہیں۔ اب اس لیسن میں آپ لوگ وقف کے مختلف علامات یعنی کہ سائنس کے بارے میں سیکھیں گے۔ غلط جگہ پر وقف کرنے سے مطلب میں کس طرح کی تبدیلی آ سکتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ آیت الکرسی کے اس حصے کو دیکھیں تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پہلے 3 الفاظ اللہ لا الہ کا مطلب ہے اللہ نہیں کوئی الہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آگے ہے مگر وہی۔ تو جہاں پہ ریڈ کلر کا ایرو میں نے ڈالا ہوا ہے، اگر آپ الہ پہ رکیں گے تو وہاں پر اس کا مطلب ہو جائے گا اللہ نہیں کوئی الہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے مکمل طور پر ایک شرکیہ جملہ جو ہے اس کو آپ نے ادا کر دیا۔ تو اس لیے پھر آپ کو ٹھیک جگہ پہ جا کے وقف کرنا ہوگا تاکہ آپ لوگوں کی اس طرح کی غلطیاں نہ ہوں۔ اسی مثال میں اگر آپ اس ریڈ ایرو کی جگہ گرین ایرو پر رکیں تو اس جملے کا مطلب پورا ہوگا اور یہاں پر کوئی حرام غلطی نہیں ہوگی۔ اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی۔ اس مثال سے آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ قرآن کو اچھے سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے مطلب کا بھی آنا ضروری ہے۔ تو آپ ایسے کورسز میں ضرور ایڈمیشن لیں جس میں آپ لوگوں کو قرآن کی سمجھ بھی آئے۔ یہ ایک چھوٹی سی آدھی میم بنی ہوئی ہے اور یہ ایک کمپلسری یعنی کہ ضروری وقف کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے۔ اس پر اگر آپ وقف نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ مطلب بدل سکتا ہے۔ اس وقف والی میم کا سائز بہت چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اوپر والی تصویر میں نے آپ کو قرآن میں سے تصویر لے کر لگائی ہوئی ہے، جبکہ نیچے والی تصویر میں یہ قرآن ایکسپلورر ایپ سے لگی ہوئی ہے۔ تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی چھوٹی سی ہے اور تلاوت کے دوران ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو مس کر لیں۔ آپ اپنے قرآن میں جب بھی تلاوت کریں اور یہ آپ کو کہیں پر نظر آئے تو پینسل سے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا دائرہ لگا لیں تاکہ تلاوت کرتے ہوئے یہ آپ سے مس نہ ہو۔ آپ ان دونوں میم کو ذرا غور سے دیکھیں۔ جو وقف والا میم ہے وہ میم کی آدھی شکل ہے، جبکہ جو اقلاب میں چھوٹا سا میم آتا ہے وہ میم کی پوری شکل میں لکھا ہوا آتا ہے۔ تو اکثر بگنرز جب نئی تلاوت سیکھتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں تو وہ پھر اقلاب والے میم میں بھی تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اقلاب والے میم اور وقف والے میم کو آپس میں مکس نہیں کرنا۔ یہ تینوں نشان تھوڑے سے فلیکسیبل ہیں، ان پر آپ رک بھی سکتے ہیں اور آپ ان پر روانی میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آیت الکرسی اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں کے تینوں نشان وہاں پر موجود ہیں۔ میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ ان تمام نشانوں پر آپ ضرور وقف کریں۔ تو اگر آپ ان نشانوں پر وقف کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ان الفاظ پر وقف کے رولز کو اپلائی کرنا ہے، اور اگر وہاں پر آپ وقف نہیں کر رہے تو پھر آپ نے وہاں پر روانی میں جس طرح سے پڑھنا چاہیے اس طرح سے ادا کرنا ہے۔ عربی میں لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اس نشان کا مطلب ہے کہ آپ نے یہاں پر نہیں رکنا۔ اس طرح کے 3 نقطے آگے پیچھے 2 جگہوں پر آ سکتے ہیں۔ ان میں سے اگر آپ پہلے والے پر وقف کر رہے ہیں تو دوسرے والے پر آپ نے روانی سے پڑھنا ہے، اور اگر پہلے والے پر آپ روانی سے پڑھ رہے ہیں پھر دوسرے والے پر آپ نے وقف کرنا ہوتا ہے۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ یا تو دونوں ہی پر وقف کریں یا پھر دونوں ہی پر روانی سے پڑھیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اس کو آگے چل کر سمجھایا جائے گا. ربنا تقبل منا